ہمیں یہ روزی کیوں مل رہی ہے، دولت کیوں مل رہی ہے، ہمیں یہ راحت اور آرام کیوں مل رہا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ہم حق پہ ہیں۔ اسی بات کو ان کو دکھ میں پڑا ہوا ہے کہ اس کو دنیا کا نفع اٹھا رہے ہیں، نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اتنی مدت گزر گئی ہے اور ابھی تک ان پر کوئی عذاب نہیں آیا ہے۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ صحیح عقیدے پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی ٹکڑے زمین کے ہیں جن کو ہم نے ختم کر دیا، کم کر دیا، گھٹا دیا۔ معنی یہ ہے کہ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کو جا کے دیکھ لیں ان کا کیا اثر ہوا، ان کو ہم نے کیوں ہلاک کیا ہے، تاکہ ان کے لیے نشانی ہو اور یہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدبخت نہیں دیکھتے کہ اسلام کیسے غالب آیا، اللہ نے اسلام کو کفر پہ غالب کیا۔ کیا یہ عبرت نہیں پکڑتے کہ اللہ نے اپنے اولیاء کی کیسے مدد کی، اللہ نے ان کے دشمنوں کو کیسے ہلاک کیا جو پہلی قومیں تکذیب کرنے والی تھیں، اور وہ بستی والے جو ظلم کرنے والے تھے کیسے ہلاک کیا، اور ان کی ہلاکت کے وقت بھی اس کے اندر جو ایمان والے تھے ان کو نجات دے دی۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں جو تم کو ڈراتا ہوں عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، لیکن ان نصیحتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جن کی آنکھوں کو اللہ نے اندھا کر دیا ہے اور جن کے کانوں کو اور دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ وہ سب کچھ سننے سمجھنے کے باوجود بھی نہیں ہدایت پکڑے گا۔ جیسے کہ آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، ان کو کیا سنائیں گے، یہ بالکل بہرے ہیں، ان پر تو بہریں لگ گئی ہیں۔ تھوڑا سا بھی اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئے تو اب یہ اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، اور کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ ہم عدل کی میزانیں رکھیں گے قیامت والے دن، کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ دو کلمات ہیں زبان کے لیے بھی آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن میزان میں وہ بڑے بھاری ہیں، اور اللہ کی طرف وہ کلمات جو ہیں اللہ کو بڑے محبوب اور پسند ہے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح جامع کو اسی حدیث پہ ختم کیا ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے بڑا عظیم ذکر ہے کہ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت زبان پہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ قیامت والے دن حشر میں ایک آدمی کو اللہ کے حکم سے پیش کیا جائے گا، فَيُنشَرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا، اور اس کے گناہوں کے 99 دفتر جو ہیں وہ بھی رکھے ہوں گے۔ کل سجل مد البصر، ایک ایک رجسٹر جو ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ جہاں تک نظر پڑ جاتی ہے، سب اس کے گناہ ہیں اس میں۔ ثم يقول أتنكر من هذا شيئا، پھر اللہ فرمائے کہ میرے بندے کیا تم انکار کرتے ہو کہ یہ گناہ تم نے نہیں کیے؟ فیقول لا یا رب، کہ یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے تمہاری ایک نیکی ہے ہمارے پاس، آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا۔ فیخرج لہ بطاقۃ فیہا، ایک چھوٹا سا کاغذ جو ہے وہ وزن کیا جائے گا، بھاری ہو جائے گا، جب دیکھیں گے تو اس میں گواہی ہوگی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ فیقول احضروا، فیقول یا رب فی هذه البطاقۃ مع هذه السجلات، کہ یا اللہ یہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اتنے رجسٹروں کے ساتھ کیا وزن ہوگا؟ فیقول انک لا تظلم، تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اب جناب جب ان کو وزن کیا گیا ہے وہ تو ان کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور اس کے گناہوں کے دفتر دوسرے پلڑے میں رکھے گئے۔ جب وہ وزن کیا گیا تو وہ پلڑا جو تھا جس پہ وہ شہادت تھی وہ بھاری ہو گیا۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ لا یذکر شیئا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کے احکام ہیں، کلمات ہیں، ان سے کوئی چیز بڑی برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بہت سارے فرقے جو ہیں نا جی، وہ ان حدیثوں کو اور آیات رحمت پر نظر ڈالتے ہوئے گمراہ ہو گئے۔
انہوں نے کہا کہ گناہ کچھ بھی نہیں، نہ گناہ کی معاوضہ ہوگا، نہ گناہوں پہ پکڑ ہوگی، نہ گناہوں پہ سزا ہوگی۔ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ رسول اللہ، بات ختم، پر جو مرضی ہے وہ کرتا رہے۔ انہوں نے کہا دیکھو نا کہ بتاگا میں صرف ایک کلمہ ہی تھا نا، تو 99 دفتر جو گناہوں کے لیے سب اڑ گئے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے کہ آدمی اللہ کے عذاب کا انکار کر دے، یا لوگوں کو ایسا رخ دکھائے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ گناہ کریں گے، بھی کوئی خوف ہی نہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ لا یضر المعصیۃ مع الایمان، جب ایمان ہے تو گناہ کو نقصان نہیں دیتے۔ اچھا، ان کے مقابلے پہ ایک اور جماعت پیدا ہوئی، انہوں نے کہا کہ جس آدمی نے ایک بھی گناہ کبیرہ کیا ہے نا وہ جہنم میں جائے گا۔ انہوں نے کہا بھی اس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن جنت متقین کے لیے ہے، جب اس نے گناہ کیا ہے تو فاسق ہو گیا۔ اللہ نے جنت بنائی ہے وعدت للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور جس نے گناہ کبیرہ کیا ہے وہ تو فاسق ہے، متقی تو ہے ہی نہیں، پھر وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ یعنی اب دو جماعتیں، ایک کہتی ہیں کہ گناہ نقصان ہی نہیں دیں گے، دوسرے کہتے ہیں ایک گناہ بھی جہنم میں لے جائے گا۔ یہ دونوں غلط ہیں، یاد رکھو۔ مسلک اہل سنت والجماعت جو حق مسلک ہے، سلفاً و خلفاً، صحابہ سے لے کر آخر تک، وہ یہ ہے کہ شرک کر کے کوئی مر گیا وہ تو نہیں بخشا جائے گا، اس کی تو بخشش نہیں ہو، چونکہ مشرک کے لیے تو اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، من یشرک باللہ فقد حرمہ اللہ علیہ الجنہ۔ البتہ ایک آدمی ہے اس نے شرک نہیں کیا لیکن باقی گناہ کیے ہیں، مثلا نعوذ باللہ زانی ہے، شرابی ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، چور ہے، مختلف گناہ ہے، لیکن موحد ہے، شرک نہیں کیا اس نے۔ اب اس کی پھر دو حالتیں ہیں، کیا وہ گناہوں سے توبہ کر کے مر گیا یا توبہ بھی نہیں کی؟ جتنے بڑے گناہ ہیں، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی ہے، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اچھی طرح بات کو سمجھیں۔ اچھا، بعض گناہ گار ایسے ہیں کہ گناہ بھی کیا ہے، ایمان والا موحد گناہ گار ہے لیکن توبہ نہیں کر سکا، گناہ کی حالت میں مر گیا۔ ایک آدمی نے شراب پیا، نشے میں مدہوش تھا، اسی نشے میں مر گیا، تو اب اسے توبہ کب کرنی ہے؟ کوئی نعوذ باللہ زنا کر رہا تھا، گھر والا آیا، اس نے فائر کیا اور اسی وقت اسی حالت میں مر گیا، تو اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اگر چاہیں تو اس کے گناہوں کے باوجود بھی اس کو معاف کر دے کلمے کی وجہ سے، جیسے اس کو معاف کر دیا۔ اور اگر اللہ تعالی چاہیں تو اس کے گناہوں کے قدر اس کو جہنم میں ڈالیں گے بھی، اس کو سزا دے دو تاکہ اس کے گناہ مٹ جائیں، دھل جائے، پاک ہو جائے، پھر جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ نے سزا رکھی ہے وَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر توبہ کر کے مر گیا، الحمدللہ گناہ معاف ہو گئے، توبہ بھی نہیں کی، اب اللہ کی مرضی، عذاب دیں یا عذاب ہی نہ دیں، ان کی مرضی ہے، وہ مالک ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے 90 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے تھے لیکن اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اس لیے آدمی کو نہ تو اس کی رحمت پہ امید رکھ کے غرہ ہونا چاہیے اور نہ عذاب سے ڈر کے کافر بن جائے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ڈرتا بھی رہے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی کرتا ہے کہ میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ کو بھی نہ چھوڑے، توبہ کرتا رہے، ہر حال میں توبہ کرتا۔ اور کلمہ شریف میں یہ 2-3 کلمات ایسے ہیں کہ ان کا آدمی ورد بنا لے،
ایک تو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح سبحان اللہ وحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو بہرحال نہ رحمت سے نہ امید ہو اور نہ خوف سے بے غم ہو۔ اب دیکھیں نا کہ حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا، یعنی جس کا تاریخ یہ کہتی ہے کہ ظالم ہذہ الامہ، حضور کی امت کا سب سے بڑا ظالم حجاج تھا، جو لوگوں کو معاف کرنا تو جانتا ہی نہیں تھا نا، بس قتل قتل قتل۔ اس تو گورنر بن کے جب گیا تھا نا عراق بغداد میں جو خطبہ دیا تو پہلے خطبے میں اس نے یہی کہا، اور نے کہا دیکھو بات سنو، تمہارے سروں کی فصل پک گئی ہے اور اللہ نے مجھے کاٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب فصل پٹ جاتی ہے تو کٹی جاتی ہے، اب تمہارے کٹنے کا وقت آ گیا ہے، یعنی اتنا بڑا تھا۔ لیکن جب پتہ ہے موت کا وقت آیا اس پر، تو اس وقت اس نے اپنی داڑھی پکڑی اور کہا کہ یا اللہ، تیری زمین پہ آج ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ حجاج بخشا جائے گا، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اب اللہ کو پتہ، اللہ کی مرضی، اللہ بخش دے، کیا کر سکتے ہیں آپ، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو محدثین مجتہدین فقہا فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور رجاء کے درمیانی کیفیت کا۔ مشکل یہی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کی آیات رحمت پہ نظر پڑی لیکن آیات عذاب بھول گئے، اور بعض لوگوں کی آیات عذاب پہ نظر پڑی، ان نے کہا یار جانے ہی جہنم میں ہے تو نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اللہ پکڑ لیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، وہ غفور ہیں، وہ رحیم ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ عزیز بھی ہیں، عزیز ذو انتقام بھی ہیں، وہ شدید العقاب بھی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ایک آیت میں پورا عقیدہ بیان فرما دیا، نبّئ عبادی، میرے محبوب میرے بندوں کو بتلا دو، انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا بھی ہوں، مہربان بھی ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور عذاب بھی میرا بڑا دردناک۔ تو اس کے درمیانی کیفیت کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ بہرحال یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی جب تک زندہ ہیں ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دیں، استغفار کی توفیق دیں، توبہ کی توفیق دیں، اور جب موت کی گھڑی آئے تو زبان پہ جاری فرما دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی لیے جتنے اولیاء گزرے ہیں نا جی، حضرت علی سے لے کر قیامت تک جو گزرے ہیں، جو آئیں گے، ان سب نے یہی کہا کہ ہمیں جو بھی ملا ہے نا اسی کلمے سے ملا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی لیے بعض بزرگ جو ہے نا وہ اس کی مشق کرواتے ہیں، ایک ایک کلمے کو علیحدہ یاد کرواتے ہیں تاکہ دل و دماغ کے اندر وہ کلمہ جو ہے رچ جائے، بس جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب لا الہ کہتے ہو نا تو یہ لا کی تلوار جب چلاؤ تو دل سے تمام آلہہ باطلہ کو نکال دو، پھر الا اللہ سے اس بات کرو کہ دل میں صرف اللہ ہو اور کوئی نہ ہو۔ یہ مقام تو خیر اللہ والوں کو نصیب ہوگا اور تھا، لیکن پھر بھی آدمی کوشش تو کرتا رہے نا، ہم ان جیسے نہ بن سکیں۔ احب الصالحین ولست منہم، لست منہم، مجھے ان سے محبت تو ہے نا، گو میں ان میں سے نہیں ہوں۔ ایک آدمی حضور کے سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور میرے دو غلام ہیں، لیکن وہ میرے دونوں غلام جو ہے وہ خیانت بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، میرا مال بھی چراتے ہیں، اور میں بھی ان کو مارتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، سختی کرتا ہوں، اب میرا کیا حال ہوگا؟ حضور پاک نے فرمایا دیکھو بات سنو، تمہاری سختی اور مار بھی وزن ہوگی، ان کی خیانت بھی وزن ہوگی۔ اگر تمہارا سختی گالیاں بڑھ گئی تو پھر تمہیں سزا ہوگی، اگر ان کی بڑھ گئی تو پھر ان کو سزا ہوگی، یا اگر برابر ہو گئے پھر نہ تجھ پر نہ ان پر، دونوں چھٹی ہوگی دونوں کو۔ اگر تمہارے احسان زیادہ ہوئے تو یہ تمہارے لیے فضل ہے، اور اگر ان کی نقصان اور ان کی عصیان زیادہ ہوئے ہیں تو پھر ان کے لیے عقاب ہوگا۔ وہ حضور کے سامنے رونے لگ گیا وہ بندہ،
انہوں نے کہا حضور میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں نہیں بچ سکتا، آپ گواہ ہوں، میں نے ان کو آزاد کر دیا بس۔